السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جائزہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس۔ ایک طرف حال یہ ہے کہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ شدید لفظی جنگ میں داخل ہو چکی ہوئی ہیں۔ خورشید شاہ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ اگر نیب نے وفاق اور صوبے پر ہاتھ ڈالنے کی بات کی یا کوشش کی تو وفاق اور صوبے کی چیخیں نکل گئیں، یعنی پنجاب صوبے کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ان کا یہ فرمانا کہ جب تک نیب نے یا وفاقی اداروں نے سندھ کے اندر کارروائی مرکوز رکھی یا توجہ مرکوز رکھی تو وفاق اور پنجاب بغلے بجا رہے تھے، لیکن اب اگر کارروائی کا رخ اس طرف جا رہا ہے تو حکومت کی چیخیں نکل گئی۔ اسی طرح سے چودھری نثار علی خان صاحب نے ان کی پارٹی کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی میرے پر تنقید کرنے کے بجائے اپنے دور کی کرپشن کو یاد کرے۔ اسی طرح سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی اس میدان میں سامنے آ گئے اور خواجہ سعد رفیق صاحب وہ بھی آج بولے عمران خان صاحب کے خلاف۔ تینوں بڑی پارٹیز جو ہیں وہ ایک ٹرائنگل کے صورت میں ایک لفظی جنگ کے اندر داخل ہو چکی ہوئی ہیں، لیکن دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ 2000 کی جو سوشل انڈیکس رپورٹ سامنے آئی ہے اس رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا کے کم و بیش 135 ممالک جن کے بارے میں یہ تحقیق کی گئی کہ وہاں پہ 16 اہم کیٹیگریز کے لحاظ سے وہ ریاستیں کس حد تک سماجی بہبود کی ریاستیں ہیں، وہاں پر معاشرتی انصاف کیسا ہے، وہاں پہ سوشل جسٹس کس طرح سے ہے، اور خاص طور پر 20 فروری کو معاشرتی انصاف کا عالمی دن بھی منایا گیا۔ تو اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کم و بیش 134 یا 35 ممالک میں سے 122ویں نمبر پر کھڑا، یعنی موریتانیہ جیسا ملک ہم سے اوپر ہے۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش ہم سے بہتر پوزیشن پہ ہے، سری لنکا ہم سے بہتر پوزیشن پر ہے۔ اس کے علاوہ بھارت جو ہے جس کے ساتھ ہماری ایک روایتی جنگ چل رہی ہے، بھارت ہم سے بہتر صورتحال میں ہے۔ سو ایک طرف پاکستان کی یہ سٹینڈنگ ہے دنیا کے اندر ترقی کے لحاظ سے، سوشل جسٹس کے لحاظ سے، اور دوسری طرف ہماری اہم سیاسی جماعتیں وہ ان ایشوز پر فوکس کرنے کے بجائے لفظی جنگ کے اندر مصروف ہیں۔ اس ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں میرے ساتھ جو انتہائی آنریبل پینل موجود ہے، آپ سے تعارف کروا دوں۔ زعیم قادری صاحب سینئر ممبر پاکستان مسلم لیگ نواز اور سپوکس پرسن ہے پنجاب حکومت کے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے۔ تھینک یو سو مچ زعیم قادری صاحب۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما عمران اسماعیل صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور پلوش خان ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ سب سے پہلے اگر میں آپ کے پاس آؤں زعیم قادری صاحب، اور میں آپ کو سنوانا چاہوں گا شاہ محمود قریشی صاحب نے کل جو فرمایا، سنیے جی۔ ہمیں خدشہ ہے کہ دو بڑی پارٹیز جو ہیں وہ ایک نیا مکمکا در پردہ اس پہ گفتگو شروع ہو چکی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہ اس وقت خفیہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، اور وہ خفیہ مذاکرات ہیں کہ کس طرح ہم دکھاوے کی نیب بنا لیں اور اس ادارے کو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا ٹوتھلیس کر لیں، اس کے دانت نکال دیں۔ رائٹ جی زعیم قادری صاحب، یہ صحافی بڑے گھاگ ہوتے ہیں، خبریں نکال کے لے آتے ہیں، یہ تو قریشی صاحب آپ کے اندر کی خبریں نکال کے لا رہے ہیں۔ میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ میں تو یہ کہوں گا کہ جس طرح نیب کو بنا کر ٹوتھ لیس کر دیا کے پی کے نے، اس کی مثال پاکستان کی 67 ایئرز کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ بھائی یہ نیب ہم نے نہیں بنائی تھی جو آج ان فیشن ان ووگ ہے، یہ جنرل پرویز مشرف نے بنائی تھی، اور کس لیے بنائی تھی سب جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنانے کے لیے اور پھر پی ایم ایل کیو بنانے کے لیے، اور جو پھر اس کو جا کر سجدہ سہو کر لیتا تھا اس کو ایک کلین چٹ دے کر فیصل صالحات کو جیل سے نکال کے انٹیریئر منسٹر بنا دیا گیا تھا اسی نیب کے ذریعے۔ تو ایک پروسیس تھا جس سے پولیٹیکل پارٹیز کو توڑنا مقصود تھا۔ ہم نے اگر کچھ کرنا ہوتا اس کا تو ہم پہلے دن کر لیتے، یا پیپلز پارٹی کو اتنا ناگوار گزرتی تو پیپلز پارٹی چکی ہوتی۔ اب یہ تو کر گئے نا، انہوں نے وہ کر لیا کام جو انہوں نے اس کو پر کاٹنے تھے، ہاتھ کاٹنے تھے۔ کل خان صاحب کچھ کہہ رہے تھے کہ مجھے تو کہا ہی کچھ نہیں چیئرمین نیب نے، حامد خان صاحب نے، اور جو حامد خان صاحب نے کہا ٹی وی پہ وہ میں دہرانا نہیں چاہتا، سب جانتے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ بھی کہا کہ چیف منسٹر کے خلاف 1.25 ارب روپے کا کیس تقریباً فائنلٹی اٹین کر گیا۔ تو ایک تو کام آپ خود کریں، وہ کہتے ہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ ابھی تو ہم کرنے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پریمپٹیو سٹرائک کی ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے، جبکہ خود یہی کام وہ کے پی کے میں کر چکے ہیں۔ سر یہی تو اپوزیشن کا، زعیم بھائی یہ تو کمال ہے اپوزیشن کا کہ وہ پرو ایکٹیو ہو گئی ہے، اس سے پہلے کہ آپ کچھ کر دیں
انہوں نے پہلے وارن کر دیا کہ یہ دیکھیں کرنے جا رہے ہیں کچھ. دیکھیں یار یہ کیسی بات ہے, یہ مذاقہ خیز بات ہے, اور مجھے تو میری تو ہنسی نہیں رک رہی کہ آپ نے خود غلط کام کر دیا, آپ نے نیب کا بستر بوریا لپیٹ دیا, اور اب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم یہ بھی وہی کام کرنے جا رہے ہیں, اور یہ مکا کر کے کر رہے ہیں. بھائی کون کر رہا ہے, کس نے کرا ہے؟ آج نثار علی خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا. تو مقصد یہ نہیں تھا, میاں محمد نواز شریف صاحب کا یہ مقصد تھا کہ کچھ کاروباری حضرات جن کے نام لیے گئے, میں ان کی بات نہیں کر رہا, کوئی درمیانے درجے کے کاروباری لوگ ان کو ملے کراچی میں, اور انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم پہ بہت زیادہ پریشرز آ رہے ہیں, ہمیں ہر وقت جو ہے وہ خدشہ رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آئے گا اور ہماری اکاؤنٹس چیک کرنے شروع کر دے گا. جس پہ انہوں نے کہا, کیونکہ دیکھیں یہ بات تو واضح ہے نا کہ نیب کا یہ اصول اپنی جگہ پر موجود ہے کہ یو آر گلٹی انٹل پروون انوسنٹ. بالکل سر, یہ صرف نیب نہیں, یہ تو پوری دنیا میں جسٹس سسٹم کا اصول ہے کہ جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا تب تک آپ انوسنٹ ہیں, معصوم ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. عمران اسماعیل صاحب, سر سنا آپ نے جو کہا زعیم صاحب نے کہ 67 سال میں کوئی ایسی نظیر, کوئی ایسا پریسیڈنٹ ہمارے پاس نہیں ہے اداروں کو تباہ کرنے کا جس طرح سے نیب کے ساتھ, اور اپنے ہی بنائے ہوئے نیب کے ساتھ آپ سب نے, یہ پی ٹی آئی نے. اور عمران خان صاحب کے حوالے سے خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی یہی کہا کہ خان صاحب جو ہیں وہ بس ایسے ہی الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں جس طرح نیب کے حوالے سے خان صاحب بولے, یعنی خان صاحب کے کان میں جو خسر پسر کر دیتا ہے خان صاحب وہی بول دیتے ہیں. یہ خواجہ صاحب نے کہا ہے. چلوں کہ جو پی ٹی آئی نے نیب کا سٹینڈرڈز کے پی کے میں سیٹ کیے تھے, اس سٹینڈرڈز کو بالکل چینج نہیں کیا گیا. اس کے اندر جو ہم چینجز لائے تھے وہ سن لیں, اگر اس پہ کوئی اعتراض ہے تو اس پہ ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں یا اس کو امینڈ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. چینجز اس کے اندر یہ ہیں کہ اگر کسی شخص کو اٹھایا جائے تو اس کا انٹیمیٹ ضرور کر دیا جائے, بتایا جائے کہ کس کو اٹھایا اور کہاں رکھا ہے. کیا یہ بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف ہے بات؟ یہ بیسک ہیومن رائٹس ہے نا. کتنا بڑا بھی کرائم ہو, اس کی فیملی کو, اس کے گھر والوں کو, اس کے دوستوں کو, عزیز اقارب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بندہ کس ایجنسی نے اٹھایا ہے, وہ کہاں ہے. نمبر 1. نمبر 2 چینج جو ہے وہ یہ ہے کہ احتساب کمیشن ہے پورا, اس میں 5 جو ہیں وہ ڈائریکٹرز ہوتے ہیں اور ایک ڈی جی ہے. تو وہ ڈی جی صاحب جو ہیں وہ اکیلے فیصلے کر رہے تھے, بورڈ کو ساتھ نہیں لے رہے تھے, کمیشن کو ساتھ نہیں لے رہے تھے. تو ان کو پابند کیا گیا کہ آپ کمیشن کے ساتھ فیصلے کریں, جو کمیشن آپ کا ہے, گورنمنٹ نے نہیں اس میں کچھ ڈالا. اس کے علاوہ تو کوئی چیز چینج نہیں کی اس کے اندر, اس میں کوئی بات نہیں ہے. دوسری چیز جو اس کو ہم کمپیئر کر رہے ہیں, جو پی ایم ایل این کرنے جا رہی ہے, یا جو پیپلز پارٹی کی جو شکایت رہی ہے, پیپلز پارٹی کی شکایت جو رہی ہے وہ ہمیشہ یہ رہی ہے کہ جی جب بھی سندھ کے اندر کرپشن کے اوپر آپ کرپشن کے چارجز کے اوپر کسی کو پکڑتے ہیں, نیب ہاتھ ڈالتی ہے یا رینجرز ہاتھ ڈالتی ہے یا کوئی اور, تو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ہماری, وہ اور ہماری پنجاب گورنمنٹ, دے ایکسپریس پلیجرز, ان کی طرف سے بڑے ایسے ایکسپریشنز آتے ہیں کہ جی بڑا اچھا ہو رہا ہے اور اس سے ملک سیدھا ہوگا. یس, کرپشن کو کرب کرنے سے ملک سیدھا ہوگا, لیکن کیا سارے ملک کی سر مجھے ذرا پورا کرنے دیں, کیا سارے ملک کی کرپشن صرف سندھ میں ہو رہی ہے؟ کیا پنجاب کے اندر سارے فرشتوں کی حکومت ہے, وہاں کوئی کرپشن نہیں ہو رہی؟ نہیں تو میں اسکینڈلز بتا دیتا ہوں آپ کو. پرابلم یہ ہے جی کہ ایک شخص کو گرفتار کیا گیا نیب کی طرف سے, جس کو اورنج ٹرین کا ٹھیکہ دیا گیا, اس کے پچھلے کرپشن کے کیسز کھولے گئے, جس سے پی ایم ایل این کو بڑی تکلیف ہو گئی کہ جی اس کو تو ہم نے اورنج ٹرین کا ٹھیکہ دیا, اور جو بھی ساز باز سے کرنی تھی وہ کر رہے تھے. پاکستان میں جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہوگا اس کو آپ انٹروگیٹ نہیں کر سکتے. دس از واٹ میاں صاحب ہیز سیڈ کیٹیگوریکلی. انہوں نے نیب کو کہا کہ آپ سدھر جائیں, ورنہ وہ کیا کریں گے, وہ اب یہ بتا رہے ہیں آپ کو وہ کیا کریں گے. بڑے مختلف زاویے ہیں. جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, ساری جماعتیں اس کو سپورٹ کر رہی ہیں کہ جی آپ اکراس بورڈ کر لیں آپریشن. اس میں آپ پیپلز پارٹی ہو, یا اس میں پی ٹی آئی ہو, یا اس میں پی ایم ایل این ہو, کاف لیگ ہو, اس کے اندر اے این پی ہو, جماعت اسلامی, آپ اکراس بورڈ کریں ہر صوبے کے اندر. جہاں جس کی حکومت ہو اس کو نہ دیکھیں, پاورفل آدمی کو نہ دیکھیں, پیسے والے کو نہ دیکھیں, اکراس بورڈ کر لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ان کا اعتراض فرق ہے. ان کا اعتراض یہ ہے کہ جو میاں صاحب کے عزیز و اقارب ہیں, جن لوگوں کو ٹھیکے دیے یعنی اب حکومت یہ بتائے گی نیب کو کہ جی یہ ترقی کے لیے منصوبے ہیں, لہٰذا اس منصوبے کا آپ ٹیسٹ نہ کریں. یار یہ کوئی مذاق اڑا رہے ہیں آپ کسی چیز کا, ادارے کا, یہ اپنے آپ کا. یہ لوگوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں, بے وقوف ہیں یہاں پہ لوگ, گھاس کھاتے ہیں, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہم جو منصوبہ لا رہے ہیں اس کو آپ نیب ہاتھ نہیں لگا سکتے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کاروباری لوگ بھی اگر کوئی شور مچا رہے ہیں تو کسی کے شور سے ڈر کے کوئی ادارہ کام کرنا چھوڑ تو نہیں سکتا. ادارے کو رائٹ ہے کہ وہ چیک کرے کہ کہاں پہ کوئی مس اپروپریشن آف فنڈز ہو رہی ہے, کہاں پہ کوئی بددیانتی یا کوئی خیانت ہو رہی ہے. میں ذرا پلوش آپ کے پاس آنا چاہوں گا. ایک سوال اٹھایا شہباز شریف صاحب نے, یہ فرما رہے ہیں کہ ماضی میں
اربوں کی لوٹ مار اور سونے چاندی کے ذخائر میں کرپشن کی تحقیقات میں پیش رفت کیوں نہ کی نیب نے؟ وہ ایک سوال کر رہے ہیں نیب سے. جب لوٹ مار سے ملکی بنیادوں کو کھوکھلا کیا جا رہا تھا تو نیب نے کس کے کہنے پر آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی؟ اب پچھلے 5 سالہ دور آپ کا رہا تو یہ جواب تو پیپلز پارٹی بتائے نا کہ آپ کے دور میں نیب نے کیا کیا؟ دیکھیے امیر عباس صاحب، میں میاں شہباز شریف صاحب کے کامنٹ پہ کوئی ری ایکشن نہیں دوں گی. انہوں نے پہلے بھی بہت باتیں کی ہیں جو اب میں مناسب نہیں سمجھتی ان کو ریپیٹ کروں کہ ہم گھسیٹ لیں گے کہ اور الٹا لٹکا دیں گے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی حرکات ہوئی ہیں جس پہ الٹا لٹکنا چاہیے اور ان کے پاس ثبوت ہیں تو ابھی تک میرے خیال میں پوری پارٹی کو الٹا لٹک جانا چاہیے تھا. لیکن چونکہ یہ نہیں ہوا اس لیے اس بحث کو چھوڑتے ہوئے جہاں تک نیب کا تعلق ہے، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے تو خیر یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اب شاید 2 دہائیوں سے اوپر ہو گیا ہوگا ان کیسز کو بھگتتے ہوئے، اور یہ احتساب کے عمل کو پہلے مختلف فارمز میں، پہلے یہ احتساب بیورو تھا، اب یہ اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے، پھر بیچ میں یہ احتساب الرحمان بھی بن گیا تھا. جی احتساب الرحمان بھی بن گیا تھا بیچ میں. یہ جی میں یہی کہنے والی تھی کہ وہ اس دور کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے مختلف لیڈران نے بھگتا ہے، اور میرے خیال میں اب اس کے لیے ہمیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو اب جو ورس تھا وہ دیکھ چکے ہیں. اب جہاں تک یہ تحقیقات ہیں اب ہم بھی چاہیں گے کہ منطقی انجام تک پہنچے، چاہے ہمارے لیڈرز پہ ہے یا کسی اور پہ ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ ابھی کوئی پر کاٹ رہے ہیں یا کوئی اس قسم کا مکمکہ ہے یا کوئی معاہدہ ہے یا کچھ کوئی ڈرافٹ جو ہے وہ اگری ہو رہا ہے، تو ایسا ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ پی ایم ایل این اس وقت کیا سوچ رہی ہے، لیکن ایک بات تو پرویز رشید صاحب نے کہی ہے، ایک بات تو کہی ہے پرویز رشید صاحب نے کہ ہم پر نہیں کتر رہے ہیں، بلکہ اگر ناخن بڑھ جائیں تو ناخن کاٹنا جو ہے وہ تو ضروری ہے نا. تو ناخن تک تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ناخن کاٹنے پڑ سکتے ہیں. دیکھیں ناخن کاٹنے یا پر کاٹنے یا کوئی بھی اس قسم کا اقدام کرنا وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب تک وہ قانون اور آئین کے دائرے میں ہو، کیونکہ یہ ایک آئینی ادارہ ہے. چاہے یہ اچھا ہے یا برا ہے یا ہمیں اس پہ کتنی ریزرویشنز ہیں، لیکن یہ ایک آئینی ادارہ ہے، اس کو کانسٹیٹیوشن پروٹیکٹ کرتی ہے. لہٰذا اگر پر کو ترنا چاہتے ہیں، ناخن کاٹنا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے کریں گے جو آئینی طریقہ ہے. اس سے باہر تو میں نہیں سمجھتی کہ پرویز رشید صاحب ہوں یا پرائم منسٹر صاحب ہوں وہ اس دائرے سے باہر جا سکتے ہیں. لیکن ایک سوال جو بڑا پرٹیننٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب سندھ میں یہی کاروائیاں ہو رہی تھیں، پنجاب میں بھی بلکہ قاسم ضیاء کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، ایک ہمارے سینیٹر بنگش ہیں ان کے گھر پہ اسی طرح چھاپا مارا گیا. تو قاسم ضیاء صاحب نے تو پلوشے پر پلی بارگین کیا، خبریں آئیں کہ 80 لاکھ روپے انہوں نے دے دیے. اس کا مطلب ہے کچھ تو تھا کہ انہوں نے واپس کیا نا. اگر بالکل نہیں، میرا نہیں خیال کیا ہمیں اس قسم کی باتیں کرنی چاہیے. تو ہم میں سے کسی کو بھی اٹھا لیں تو ہم بھی سر کے بل پلی بارگین کریں گے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ انسان کس حالات میں اٹھایا جاتا ہے، ان کے مجبوریوں میں وہ کس طریقے سے ان معاملات پہ جو ہے وہ راضی ہوتا ہے. لیکن سوری فار انٹرپشن، دیکھیں اگر وہ غلط نہیں تھے تو آج تو دیکھیں پرویز جو محنت سے کمایا ہوا پیسہ ہوتا ہے وہ کیسے کوئی شخص کسی ادارے کو دے سکتا ہے؟ اگر وہ بالکل انوسنٹ تھے، میں ویسے بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. لیکن this is not for us to decide here امیر عباس صاحب. ہمیں نہیں پتا کہ کوئی کیا بیچ کے دیتا ہے، ہمیں نہیں پتا کوئی کہاں سے پکڑ کے دیتا ہے. ہم یہاں بیٹھ کے جو لوگوں ثابت نہ ہو جرم ان کے لیے ہمیں یہ کہنا ہی نہیں چاہیے. جب جرم ثابت ہو تو بے شک آپ الٹا لٹکا دیں. لیکن پرویز کوئی شخص کیسے اپنے خون پسینے کی کمائی کسی ادارے کو دے سکتا ہے؟ کنڈکشنز نہیں کرنی چاہیے. میں آپ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی شخص اگر وہ گلٹی نہیں ہے تو وہ کیوں اپنے خون پسینے کی کمائی وہ کسی ادارے کو کیوں دے دے گا وہ ایسی، اور وہ بھی 80 لاکھ روپے آپ کو جب پتہ لگے گا نا، جب آپ کسی کسٹڈی میں اللہ نہ کرے ہوں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس وقت کیا ہوتا ہے اور بندہ کیوں تیار ہوتا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں، آپ سوری یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ نیب ہے یہ کوئی ادارہ جو ہے وہ لوگوں سے وہ پیسے بھی نکلوا رہا ہے جو انہوں نے نہیں دینے، زبردستی جبر کر کے؟ دیکھیے میں کسی انویسٹیگیشن میں تو بیٹھی نہیں ہوں، لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ جب آپ کسٹڈی میں ہو تو آپ کے دیے ہوئے بیانات بھی جو ہیں وہ کورٹ آف لا میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں. جب آپ کورٹ آف لا میں آتے ہیں تو آپ کے وہ بیانات جو آپ نے کسٹڈی میں دیے ہیں وہ کوئی وجہ ہے کہ ان کی حیثیت ختم ہوتی ہے. جو کسٹڈی میں جبر ہوتا ہے ظاہر ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ سکتے کس پہ کتنا ہے. لہٰذا یہاں بیٹھ کے کوئی گناہگار کو میں انوسنٹ نہیں کہوں گی اور کسی انوسنٹ کو میں جو ہے گناہگار نہیں کہوں گی اس بیسس پہ کہ اس نے کوئی آفر کی ہے. اور مجھے جہاں تک یاد ہے قاسم ضیاء صاحب نے کہا تھا کہ اگر وہ انوسنٹ ہوئے تو واپس چلے. I don't think کہ اس پہ کوئی اتنا بڑا
ब्रेक के बाद वेलकम व्यूअर्स, इस वक्त जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा चल रहा है ज़रा उस पर बात कर रहे हैं और मैं आपके पास आना चाहूँगा ज़हीम कादरी साहब, और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जो है मैं वो आपके सामने रखना चाहूँगा। और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जो है वो कह रही है कि जी पंजाब के मुख्तलिफ महकमों की गुड गवर्नेंस के जो दावे हैं उनका पोल जो है वो खुल गया, वो बेनकाब हो गए। तकरीबन 35 अरब से जायद की बेज़ाब्तियों की निशानदेही की गई है इस रिपोर्ट में, जो शायद पंजाब असम्बली को भिजवा दी गई है। मैं अगर 4-5 महकमे अगर आपके सामने रख दूं तो महकमा खुराक सब पर बाजी ले गया, 4.5 अरब की बेज़ाब्तियां पाई गई हैं। महकमा एक्साइज में 2 अरब 71 करोड़ रुपए की रिकवरी नहीं हुई जो होना चाहिए थी। महकमा माल में 1 अरब 81 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियां, लेकिन महकमे ने कुछ नहीं किया। फिर महकमा ट्रांसपोर्ट जिसमें 1.8 अरब की बेज़ाब्तियां सामने आई, लेकिन उस पर भी महकमे ने चुप साध दी। और फिर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जिसके 258 करोड़ के ऑडिट पैरे जो हैं वो अब तक बन चुके हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर? नहीं, एक तो मैं ये बात कहूँगा कि जिस खूबसूरती से इमरान इस्माइल साहब ने फरमाया कि वहाँ में तो हमने किया ही कुछ नहीं, तो हामिद खान साहब, जनरल हामिद खान मेरे ख्याल में इनके अपॉइंटेड थे और पहले ये कह रहे थे कि वो दुनिया में फरिश्ता उतर के आ गया, बेहतरीन आदमी है, जो गुफ्तगू उसने की और उसने कहा कि मुझे काम ही नहीं करने दिया जा रहा और केसेस जो हैं वो रोक दिए गए हैं। और फिर उसके बाद जो 5 बंदों का पैनल बनाया गया जो इनके हैंड पिक्ड लोग हैं और जिनमें से एक भी डिसएग्री कर दे तो फिर केस आगे नहीं चल सकता। तो इसके बाद फिर और कुछ रह नहीं सकता, कोई और बात रह नहीं जाती। बड़ी सादगी से कह के निकल गया था कि हमने तो किया ही कुछ नहीं। अगर इन्होंने किया कुछ नहीं तो वो बेचारा, उसका दिमाग तो नहीं खराब था कि वो बेचारा नौकरी छोड़ के चला गया और चीखते चाहते पूरे मीडिया के आगे। और दूसरी बात जो आप कर रहे हैं ऑडिटर जनरल की, मेरे भाई ये ऑडिट पैराज जो है ना ये 12-12 साल से भी पेंडिंग है। होता क्या है कि ये ऑडिट पैरा बनता है, महकमा आता है और इसको रिविजिट करके इसके हिसाब को ठीक कर देता है और ये पैराज फिर रिडंडेंट हो जाते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी 1 और पब्लिक अकाउंट कमेटीज 2 पब्लिक अकाउंट कमेटीज हैं। तो अगर आप कभी तशरीफ लाएं तो मैं आपको इसकी वर्किंग बता देता हूं। ये पैराज 17 साल से भी पेंडिंग है पिछली हुकूमतों के। आज जो पैराज बन रहे हैं ना वो कम से कम 6 साल बाद उनकी बारी आएगी। अर्ज ये है कि ये पैराज बनते हैं और ये ऑडिट ऑब्जेक्शंस होती हैं। ऑडिट ऑब्जेक्शन में बेज़ाब्तगी नहीं होती, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो फिगर्स की जो है वो रिकवरीज की फिगर्स की कोई प्रॉब्लम होती है। और वो ज़रूरी नहीं कि आज के दौर के हों। आज जो पब्लिक अकाउंट कमेटी डील कर रही है वो 8 साल और 7 साल पीछे से अभी तक काम कर रही है, क्योंकि काम पूरा नहीं तो 6 साल पहले के पैराज हैं। तीसरी बात यहाँ पलविशा ने आपने कहा कि वो सोना लूटने वाली बात की, तो वो चौधरी परवेज अली साहब के हवाले से बात थी। ये चिन्योट में जो हमने डिस्कवर किया आज से 1.5 साल पहले, बहुत बड़ा आयरन का एक ज़ख़ीरा जिसमें गोल्ड और जो है तांबा भी मौजूद है। हमारी अपनी काविश और कोशिश के साथ इसको डिस्कवर किए बगैर, किसी असेसमेंट के बगैर एक कंपनी को दे दिया गया। वो तो हम आ गए और हमने उसको रोक दिया और हाई कोर्ट में फिर वो चले गए और नैब को उन्होंने कहा कि जी क्योंकि अमल मुकम्मल नहीं हुआ था इसलिए इंसाफ को कुछ ना कहा जाए। हम ये कह रहे थे कि हुकूमत ने तो अपना काम कर दिया था, तो वो 4,000 अरब रुपए का जो इनिशियल रिकवरी होनी थी लोहे की और आयरन की और तांबे की, वो सारी पता नहीं 1.5 से 2 अरब रुपए में जो थी वो दे दी गई थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि वो कर नहीं पाया आदमी इसलिए उसको कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी तरह ही बैंक ऑफ पंजाब का केस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमने तो भाई अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया था, किया है। कोई एक केस बता दे कि नैब ने पंजाब में कोई कार्रवाई की हो, हुकूमत किसी भी लेवल पे उसके आड़े आई हो, हमने कोई कानून तब्दील किया हो, हमने किसी डीजी को रोका हो काम करने से, ऑन ओथ कोई बता दे तो हम मुजरिम भी हैं और सजा के लिए भी हाजिर हैं। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। मैं इमरान साहब के पास जाऊंगा, लेकिन जो आपने बात की मैं इसी एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करके, सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी तक नैब के कानून में या नैब के स्ट्रक्चर के अंदर आपने कोई किसी किस्म का कोई तब्दीली या तहलका नहीं मचाया, लेकिन नवाज शरीफ साहब की जो स्टेटमेंट थी बहावलपुर में उस पर सारी ऑपोजिशन भी एक बात कर रही है और जो और मुख्तलिफ हल्के हैं वो भी ये कह रहे हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव अगर इस तरह के टोन में किसी इदारे के बारे में बात करेगा तो वो इदारा ऑटोमेटिकली सप्रेस हो जाएगा, वो झुक जाएगा, वो डर जाएगा, उसकी कारकर्दगी खत्म हो जाएगी। तो उससे इनका क्या नुक्ता नजर था?
عمران خان صاحب نے حامد خان صاحب کو, جنرل حامد کو یہ کہا, انہوں نے ٹی وی پہ اونوت یہ بات کہی کہ بھائی یہاں پہ افسروں نے کام بند کر دیا ہے, لوگ کام نہیں کر رہے, لوگ ڈر کے مارے کام نہیں کر رہے اور میرا بڑا نقصان ہو رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں معاملات کو درست کریں. انہوں نے تو گھر بلا کے کہا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل خان صاحب نے ایسی کہا تھا, بالکل ایسی کہا تھا خان صاحب نے. سر آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, خان صاحب نے ایسی کہا تھا. سر یہ جو میں نے آڈٹ پیراز کی بات کی ہے, آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کی بات کی ہے, جو جواب دیا زعیم قادری صاحب نے, اس سے ایک امپریشن یہ سامنے آ رہا ہے کہ obviously یہ کوئی 12-13 سال پرانی, جس میں کیو لیگ کے دور کی یا اس سے پرانی مشرف صاحب کے 2001 سے لے کے 2002 تک کی بھی چیزیں شامل ہوں گی. تو اگر وہ چیزیں شامل تھیں یا ہیں اور ان کے دور کی نہیں ہیں, تو ان کو آج اگر وہ سامنے آ رہی ہیں تو اس کا احتساب کس نے کرنا ہے؟ اسی حکومت نے کرنا ہے. چنیوٹ کے کیا خود انہوں نے ذکر کر دیا, اور مجھے یاد ہے وہ الفاظ شہباز شریف صاحب کے جب وہ پہنچے تھے چنیوٹ تقریب, انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے کرپشن ہوئی تھی کیو لیگ کے دور میں اس منصوبے کے حوالے سے, لیکن کیو لیگ کا بھی احتساب نہیں کیا گیا. تو عمران اسماعیل صاحب, یہ آڈٹ پیراز یا بے ضابطگیاں آج کی ہوں تو بھی احتساب نہیں ہوتا, ماضی کی ہوں کسی اور کی تو بھی احتساب نہیں ہوتا؟ احتساب نہیں ہو سکتا بیٹا, آپ بات نہیں سمجھتے نا. دیکھیے احتساب کرنا جو ہے نا, یہ کسی حکومت کا کام نہیں ہوتا. کوئی بھی حکومت, چاہے وہ نواز شریف کی ہو یا بی بی کی حکومت تھی, پیپلز پارٹی کی تھی, احتساب کرنا حکومتوں کا کام نہیں ہوتا. کیونکہ اگر حکومتیں احتساب کریں گی تو وہ اپنے پولیٹیکل رائیولز کے ساتھ انصاف نہیں کر پائیں گی. اسی لیے یہ ادارہ نیب جو بنایا, یہ ساری دنیا میں, امریکہ میں, انگلینڈ میں, جہاں بھی آپ لے لیں, یہ ایک بڑا خوفناک ادارہ ہوتا ہے. یہ کوئی بڑا پیارا ادارہ نہیں ہوتا. یہ اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا نام لے لیں, نیب کا نام رکھ دیں, کوئی اور نام رکھ دیں, جو بھی اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے ادارہ, وہ ایک بڑا خوفناک ادارہ ہوتا ہے اور اس سے لوگوں کو ڈر لگتا ہے. اور اس خوف کی وجہ اس کو کریٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جو کرپشن کر سوچے بھی تو وہ یہ سوچ لے کہ اس کی کل اگر پکڑ ہو گئی اکاؤنٹیبلٹی بیورو میں یا نیب میں تو ایک اس کو سخت سزا کا متحمل وہ شخص ہو سکتا ہے, چاہے وہ کتنا بھی پاورفل ہو. اس لیے نیب کو ایک خطرناک ادارہ قرار دیا جاتا ہے. اس کو آپ ناخن قطر کے نیل پالش لگا کے خوبصورت بنانے کا فائدہ نہیں ہے. اٹ ہیز ٹو ہیز نیلز, اٹ ہیز ٹو ہیز ٹیتھ. ٹوتھ لیس ادارہ نہیں ہو سکتا. جو آپ بار بار یہ کے پی کے کی مثال دے رہے ہیں اس کی, میں دوبارہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کے پی کے میں ہم نے نیب کو کوئی پر نہیں کاٹے. جنرل حامد کی کل اگر ہم تعریف کر رہے تھے کہ جی وہ بڑے اچھے آدمی ہیں یا بڑے زوردار شخص ہیں اور وہ بالکل کسی کا سائڈ نہیں لیتے, تو ہم آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل حامد تو بہترین آدمی ہے. میں تو نہیں, ہم پی ٹی آئی تو نہیں کہہ رہی کہ وہ خراب ہو گیا آج. ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ جو, اور یہ ہم نے چینج بھی نہیں کیا, جو احتساب آپ اس کا وہ اٹھا کے پڑھ لیں مسودہ اس کا, کہ احتساب کمیشن جو ہے اس کے 5 ڈائریکٹرز کے ساتھ مل کے ڈی جی کو فیصلہ لینا ہے بائی میجورٹی. لیکن سر یہ احتساب لکھا ہوا ہے. ڈی جی نے جب استعفیٰ دیا سر, اس استعفے سے 4 دن پہلے اس نے خط لکھا اور استعفے کے اندر ڈی جی صاحب نے لکھا, اس میں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اقدامات آپ اٹھا رہے ہیں بطور ڈی جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقدامات کرپشن روکنے میں رکاوٹ پیدا کریں گے. وہ خط پڑھ لیں آپ. نہیں, خط پڑھ لیا میں نے, مجھے کیا پڑھائیں گے خط, میں نے پڑھ لیا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, میں ان کو کہہ رہا ہوں, امیر عباس صاحب کو. اچھا, میں یہی ریکویسٹ ہم نے صرف کی تھی کہ جی آپ ان کے یہ جو آپ کے ساتھ ڈائریکٹرز ہیں وہ بھی حکومت نے نہیں لگائے, وہ بھی اپوزیشن کے ساتھ مل کے لگائے گئے تھے جب نیب بنی تھی اس وقت, احتساب کمیشن جب بنا تھا. تو وہ ان کے ساتھ, ان کو چھوڑ کے اکیلے فیصلے کر رہے تھے. تو شخصی فیصلہ اور ادارے کا فیصلے میں فرق ہوتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جی ادارے کے ساتھ مل کے فیصلہ کر لیں. دس از آل آئی ایم اسٹیٹنگ, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہوا. باقی جو یہ پی ایم ایل این جو کر رہی ہے, یہ جس طرح کی لینگویج یوز کر رہے ہیں نیب کے لیے, جس طرح دھمکا رہے ہیں, اور جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے ٹی وی پر آ کے یہ کہا کہ جی پنجاب میں نیب کو نہیں کرنے دیں گے کام. وائی ہوتے کون ہے رانا ثناء اللہ نیب کو یہ کہنے والے کہ پنجاب میں نہیں کرنے دیں گے؟ کیسے نہیں کرنے دیں گے؟ یعنی آپ مادر پیدر آزاد, آپ کے مشہود صاحب کی ویڈیو آ جائے وہ شہباز شریف کے نام پہ پیسے لے رہے ہیں, ان کے اوپر ہاتھ نہیں آپ ڈال سکتے کیونکہ وہ پنجاب کو بلانگ کرتے ہیں, اور باقی ملک میں آپ جو مرضی کر لیں. آپ کے وزیر نے, جو صوبائی وزیر پکڑے گئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ مجھے وزیر اعلیٰ نے پکڑوایا ہے. میرا خیال شاید یہ ضیاء اللہ صاحب کی بات کر رہے ہیں. جی ہاں سر, ضیاء اللہ صاحب کی بات کریں, یہ بھی ایک دیکھیں, ایک میں تو اس کو پرائیڈ مومنٹ سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے لیے کہ اس نے اپنے سٹنگ منسٹر کو اریسٹ کرایا, 2 ایم پی ایس کو اپنے کرپشن کے اوپر فارغ کیا. آپ مجھے بتا دیں, آپ نے اپنے سٹنگ منسٹر کے اوپر کوئی انکوائری بھی رن کی؟ یہ سوال آپ کا بھی ویلڈ ہے سر, ان کی بات بھی ویلڈ ہے, سوال آپ کو بھی ویلڈ ہے کہ اگر رانا مشہود صاحب کے بارے میں کچھ چیز سامنے آئی تھی تو کیا شہباز شریف صاحب نے کوئی ایکشن لیا؟ بالکل ٹھیک, ایک بریک سر, آپ کی اجازت سے ایک بریک.
اور بریک سے واپس آگے ذرا پیپلز پارٹی سے بات کریں. وہ پیپلز پارٹی جو شرجیل میمن، جو اویس مظفر ٹپی، جو کچھ اور عام شخصیات، زرداری صاحب کے بہنوئی، ڈاکٹر عاصم، ان کی وجہ سے کچھ خوف کا شکار تھی یا کچھ بول رہی تھی. ایک اور شخصیت پیپلز پارٹی کی جن کے پاس جو قلم دان آج کل ماروی میمن صاحبہ کے پاس ہے پی ایم ایل این کی، اور وہ ان کے پاس ہوا کرتا تھا پچھلے 5 سال میں، ان کے خلاف بھی اب نیب جو ہے وہ گھیرا تنگ کر رہی ہے. اس پہ ذرا بات کرتے ہیں ایک بریک سے واپس آ. بریک کے بعد ویلکم. پروگرام کے آخری حصے میں وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر ڈاکٹر قیوم سومرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. قیوم سومرو صاحب، ابھی تو کچھ اور نام سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی کی شخصیات کے، جن کے نام پہلے سامنے آئے، جن کے خلاف کیسز شروع ہو گئے ہیں یا چل رہے ہیں یا چلنے والے ہیں. اس پہ پیپلز پارٹی اتنی سیکھ پائی ہے. جو اور اہم نام سامنے آ رہے ہیں سر، ابھی ایک نام سامنے آیا ہے فرزانہ راجہ صاحبہ کا، جن کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے نیب کی جانب سے. تحقیقات کا فیصلہ شاید کر لیا گیا ہے. یہ بے نظیر انکم سپورٹ کی پہلی چیئر پرسن بنی، اور اطلاعات یہ ہیں کہ اربوں روپے کی بدعنوانی کے شواہد بھی جمع کر لیے گئے ہیں شاید ان کے خلاف، اور اشتہارات میں غبن کرنے کے الزامات ہیں ان پہ. غیر قانونی بھرتیاں انہوں نے کی ہیں، یہ الزامات ہیں. اور ان کو امریکہ سے وطن واپس لانے کے لیے ریڈ وارنٹ بھی جاری کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. تو اب کس طرح پیپلز پارٹی سامنا کرے گی صورتحال کا سر؟ آج سے نہیں بلکہ جب سے پیپلز پارٹی معرض وجود میں آئی ہے تو نیب ان کے خلاف ان کے ساتھ چلی آتی ہے. یہ پہلی مرتبہ کہیں ایسا ہو رہا ہے کہ باقی پارٹیوں کا بھی نام لیا جا رہا ہے، ورنہ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ احتساب ہو رہا ہے اور احتساب ہوتا آ رہا ہے. تو اس لیے پیپلز پارٹی کے لیے اب یہ کوئی انہونی بات نہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم تو پہلے بھگتتے تھے، 40 سال سے ہم بھگت رہے ہیں، چاہے وہ سیف کا احتساب ہو چاہے کسی اور کا ہو. یہ تو 2 دن بھی جیل نہیں کاٹ سکتے. یہ تو سارے دم دبا کر کے بھاگے تھے 10 سال جدہ کے لیے. اس کا کیا یہ پہلی مرتبہ اب اگر پنجاب کی بات ہو رہی ہے تو یہ چیخ رہے اور چلا رہے، اور جس طرح کے ان کے طریقے کار ہیں، بیانات ہیں، وہ کسی کو برداشت نہیں کر رہے کہ نیب بھی یہاں نہ آئے یا آپریشن بھی نہ ہو. پنجاب بالکل پاک و صاف ملک ہے، اس دھرتی کا وہ صوبہ ہے جہاں نہ آپریشن ہو سکتا ہے، نہ وہاں ضرب عضب کی کاروائی ہو سکتی ہے، نہ وہاں رینجر جا سکتی ہے، نہ وہاں نیب جا سکتا ہے. وہاں رانا ثناءاللہ جیسا جو بدماش آدمی بھی 14 قتل کرا دے تو بھی ٹھیک ہے، اگر اس کے اوپر جو ہے چودھری عابد شیر علی بھی بدماشی کر کے الزام لگا دے. چودھری شیر علی نے الزام لگایا نہیں کہ اس کو بدماش، اس نے کہا تھا، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی وہ انہوں نے قتل کرائے. یہ خود سب کچھ کرا دیں تو یہ سب جائز ہے، یہاں ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو بہرحال پیپلز پارٹی کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر ان کے طرح کیسز کوئی اوپن ہو رہے ہیں تو نیب کو اجازت ہونی چاہیے، اور بلکہ یہ برداشت خود بھی کرے، اپنے صوبے میں بھی جو ہے نیب کو الو کرے. وہاں پہ اب 50 لوگوں کے نام آ رہے ہیں، 150 بندوں کے وہ نام کہاں گئے جو سپریم کورٹ نے کہا تھا. جب ان کے اوپر بات آتی ہے تو یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اسپیکر بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، نیب کی کاروائی ہو رہی ہے. اچھا جی، اچھا پرویز رشید بھی کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، نیب کی کاروائی ہو رہی ہے اور ہمارے بیوروکریسی کام نہیں کر رہے. اچھا جی، آپ کو بھی تکلیف، شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہمیں بھی تکلیف، نیب کیوں یہاں آ رہی، حمزہ شہباز کا نام کیوں لیا جا رہا ہے. اچھا وہ بھی نہ لیں بھائی، کس کا لیں؟ رانا ثناءاللہ بھی نہ لے، مشہود کا بھی نہ لے، کس کا لے آخر؟ پھر تو وہ ایک بات طے کرو کہ بس پیپلز پارٹی کا لینا ہے، چاہے وہ سندھ سے ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی پنجاب سے ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ابھی بھی پنجاب سے ہمارے پکڑے گئے تھے، جنہوں نے نیب نے پکڑا تھا، وہ قاسم ضیاء ہمارے ایکس پریزیڈنٹ تھے. تو انہوں نے اپنے پی ایم ایل این کا تو کوئی بندہ پکڑا ہی نہیں جاتا ہے بھائی. مطلب زبردستی پکڑ لیں یار، کیسے دور ہو سکتا ہے یہ شکوہ، کیسے دور ہو سکتا ہے؟ یہی وہ ایشو ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. نہیں آپ ڈاکٹر صاحب آپ ساتھی رہیے گا، میں ذرا ظہیم صاحب کو بھی شامل کروں. ظہیم قاضی صاحب، آپ نے سپریم کورٹ یہ شکوہ پیپلز پارٹی کا کیسے دور کیا جا سکتا ہے کہ صرف پیپلز پارٹی کے لوگ ہی پکڑے جا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ سر میں ذرا دوسرے ٹاپک کی طرف بھی آؤں گا. جو ورلڈ سوشل پروگریس انڈیکس سامنے آیا، جس کے مطابق پاکستان معاشرتی انصاف کے حوالے سے، سوشل جسٹس کے حوالے سے 122ویں نمبر پر ہے. اور مجھے خدشہ تھا کہ شاید یہ رپورٹ غلط ہو سکتی ہے، تو پھر میں نے خود آج رابطہ کیا مائیکل گرین جو سی ای او ہیں اس کمپنی کے، اور برطانیہ میں ان سے رابطہ کیا اور ان سے تصدیق کی میں نے خود کہ یہ رپورٹ جو ہے بالکل ٹھیک ہے جو پاکستانی اخبارات کے اندر شائع ہوئی ہے، جس میں پاکستان 122ویں نمبر پر ہے. ڈنمارک کے 97% شہری جو ہیں انہیں معاشرتی سہولیات مل رہی ہیں، معاشرتی انصاف. سوئٹزرلینڈ کے 96% شہریوں کو یہ انصاف مل رہا ہے. فن لینڈ تیسرے نمبر پر ہے، اس کے 95% افراد جو ہیں انہیں معاشرتی انصاف مل رہا ہے. جبکہ پاکستان جو ہے وہاں پہ صرف 30% آبادی جو ہے اس کو معاشی ترقی کے مواقع میسر ہیں. ظہیم صاحب دیکھیں، ایک تو اس میں بڑا واضح بات ہے، شکر ہے جو
سروے ہمارے خلاف آتا ہے اس کو تو آپ سب تسلیم کر لیتے ہیں. جو ہمارے حق میں بات کی جاتی ہے, پاکستان کے حق میں بات کی جاتی ہے, ہمیں کہہ کے اس پہ بات کروانی پڑتی ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اتنی بڑی بات کی پاکستان کے حوالے سے, اور وہ ہم کریڈٹ نہیں لینا چاہ رہے تھے, پورے پاکستان کو ہم کریڈٹ دینا چاہ رہے تھے کہ ہماری عزت اور تکریم میں اضافہ ہوا اور لوگوں نے کہا کہ کرپشن میں کمی آئی ہے ایٹ دا ٹاپ لیول ان پاکستان. بہرحال آپ مرضی کے مالک ہیں. میں نے اس پہ 2 پروگرام کیے تھے, آپ کے حق میں رپورٹ آئی تھی, میں نے 2 پروگرام کیے تھے اس پہ. جہاں تک اس پرٹیکولر ایشو کا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کیٹیگوریکلی فائنینشیل اویلیبل ریسورس کا 90% عمل دخل ہے. اگر آپ ڈینمارک کی آبادی کا تناسب کو ان کے اویلیبل ریسورس سے دیکھیں تو ان کا پر کیپٹا جو انکم ہے اور ریسورس ہے وہ پاکستان سے 5000 گنا زیادہ ہے. ان کی کل آبادی جو ہے وہ لاہور سے بھی کم ہے ڈینمارک کی. تو یہ ہے وہ اسٹیٹسٹکس جس کے فرق پڑنے سے یا جس کی تبدیلی سے یا جس کو کہتے ہیں کہ 90-10 کا فرق ہونے سے تو یہ ایڈوانٹیجز ان ملکوں کو ملتے ہیں. یقیناً رائٹس تبھی ٹرانسفر ہوتے ہیں جب اویلیبل ریسورس جو ہے وہ اتنا ہو کہ ہر شخص تک اس کے ثمرات پہنچائے جا سکیں. اور یقیناً یہی وہ وجہ ہے کہ پرائورٹیز جو ہیں اس میں مشکل پیش آتی ہے. اب آپ ہیلتھ کو لے لیں, ہیلتھ پہ بڑی بات ہوتی ہے. پنجاب میں اس وقت 14% بجٹ بھائی ہیلتھ پہ خرچ کیا جا رہا ہے. جب ہم نے 2008 میں حکومت بنائی تھی تو یہ کل اماؤنٹ تھی تقریباً 11 بلین روپیہ. آج 7 سال بعد وہ 166 بلین روپیہ ہے. That is 14% of the total budget. سر لیکن لوگ یہ بھی شکوہ کر رہے ہیں نا کہ آپ 166 بلین روپیز لگا رہے ہیں 10 کروڑ کی آبادی کے صحت کے اوپر, لیکن سر ایک شہر کی آرنج ٹرین پہ آپ 200 ارب روپے لگا رہے ہیں. تو ریکوائرمنٹ 500 بلین روپے کی ہے نا. میں کسی دنیا کے سٹرکچر میں یہ چیز پاسبل نہیں ہوتی میرے بھائی کہ وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کو ختم کر کے تعلیم کو ختم کر کے. بالکل صحیح ہے سر. میں لاسٹ کامنٹ ہے, وقت ختم ہو گیا, ذرا عمران اسماعیل صاحب کے پاس آپ کی ٹیک آگئی. سر میں لاسٹ کامنٹ, عمران اسماعیل صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ اس رپورٹ کو؟ سر 16 کیٹیگریز میں جج کیا گیا پاکستان کو, جس جی ڈی پی کا اشارہ کیا زعیم قادری صاحب نے. اس رپورٹ میں کی دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کا موازنہ ایسے 15 ممالک کے ساتھ کیا گیا ہے زیادہ جن کا جی ڈی پی تقریباً پاکستان کے برابر یا اس کے قریب ہے. اور 16 کیٹیگریز میں سے 10 کیٹیگریز ایسی ہیں عمران صاحب جس میں پاکستان کو سرخ رنگ دیا گیا ہے, یعنی وارننگ دی گئی ہے, اور صرف باقی 6 جو ہے ان کو یلو کلر دیا گیا ہے. گرین جو ہے وہ کسی بھی کیٹیگری میں پاکستان کو نہیں دیا گیا. بڑی شاکنگ رپورٹ ہے. میں نے خود پرسنلی تو میں نے رپورٹ ابھی تک نہیں پڑھی, تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے مجھے اس رپورٹ کا پتہ لگا ہے, میں اس کو پڑھوں گا. لیکن جو آپ بتا رہے ہیں اگر اس کو ہم منوان ایسے ہی مان لیں کہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ سچ ہے تو یہ واقعی ایک لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے لیے اور حکومت پاکستان کے لیے, خاص طور سے جو ٹال کلیم کرتے رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی معیشت ہم نے بہتر کر دی, عام لوگوں کے حالات زندگی کے بہتر کر دیے. وہ یہ آپ کو سامنے آ رہا ہے کہ جی یہاں پہ پاکستان 122ویں نمبر پہ آ گیا, موریٹانیہ ہم سے اوپر ہو گیا, بنگلہ دیش ہم سے اوپر ہو گیا, یہ ہم سے سارے بہتر ہو گئے ممالک. لہٰذا اپنی ویکنیس اور کمزوریوں کو دیکھیں, اس کو کوشش کریں کہ اس کا گراف بہتر ہو جائے. تو یہ وہی پاکستان ہے جس میں آپ کے ہمارے بچے پلے بڑھیں گے, یہ وہی پاکستان جو آنے والی نسلوں کو ہم دے کر جائیں گے. ہم نے زندگی بھر ہم نے تا قیامت تو ہم نے نہیں زندہ رہنا, ہم نے بھی مر جانا ہے. تو پیچھے ہم نے کیا چھوڑ کے جانا ہے اس کو دیکھ لیں. کیا خالی کھوکھلے نارے اور دعوے چھوڑ کے جائیں گے یا حقیقتاً کوئی ٹھوس چیز آنے والی نسلوں کے حوالے میں لگا دینا, ہیلتھ پہ ڈائیورٹ کر دیں 100% بجٹ ہیلتھ کی طرف. آپ نے تو 4.5 بھائی بجٹ جتنا بھی لگا لو, بجٹ جتنا بھی لگا لو, لیکن جب تک آپ حمزہ شریف اور حمزہ نواز اور ان کو باہر نہیں کریں گے اپنے دھندوں سے, آپ نہیں پاکستان کو سیدھا کر سکتے. آپ تو پاکستان کو کاٹ کے ان کا پیٹ بھر رہے ہیں. اور جہانگیر ترین جتنا ٹیکس بھرتا ہے اتنا نواز شریف نے خواب میں بھی نہیں بھرا ٹیکس. جتنے جہانگیر ترین اکیلا ٹیکس بھرتا ہے اتنا نواز شریف کی پوری فیملی نہیں بھرتی ٹیکس. میری جان وہ بات کرو جو کرنے کی ہے. اور یہ آپ جو چیخ کے پروگراموں میں بات کرتے نا, یہ اس چکر میں کہ شاید آپ کو وزارت سفارت مل جائے, آپ شریف خاندان کے نہیں, آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. آرام سے بیٹھیں, چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ انڈیکس ظاہر کریں کہ ملک کس طرح تباہی کے دانے آپ لے گئے. یہ پاکستان نے نہیں بنایا, یہ بھی آپ کے خلاف سازش ہے, یہ بھی آپ کے خلاف سازش ہے. یہ جو انڈیکس آیا ہے, 30% یہ جو انڈیکس آیا میرے بھائی, یہ بھی آپ کے خلاف سازش ہے. یہ بھی کسی نے سازش کی ہوگی. ہم نے کہہ دو یہ عمران خان نے کروائی ہے, بے وقوفی کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. عمران خان صاحب نے کل اناؤنس کیا ہے. چلیں سر, میں آپ کی سے اجازت چاہوں گا. تمام مہمانوں کا ویورز وقت بالکل ختم ہو گیا. عمران صاحب موری تانیہ کہا کہ موری اور تانیہ جو ہے وہ ہم سے بہتر ہے. سر صرف
موریتانیہ ہم سے بہتر نہیں ہے، موزمبیک ہم سے 3 درجے بہتر پوزیشن پر کھڑا ہوا ہے، اس کے علاوہ میانمار ہم سے بہتر پوزیشن پر کھڑا ہوا ہے، یعنی میانمار جس کے اندر خود اتنے حالات خراب ہیں، موزمبیک کو اور بہت سارے افریقی ممالک ہم سے بہتر یا ہمارے قریب صورتحال میں ہیں۔ یہ صورتحال ہے، اور اس کی تصدیق جو ہے اس رپورٹ کی خود مائیکل گرین جو سی ای او ہیں اس سارے سوشل پروگریسو انڈیکس کو لانے والی کمپنی کے، ان سے خود آج میرا رابطہ ہوا اور ہم نے تصدیق کیا ہے اس رپورٹ کے بارے میں کہ اس کے اعداد و شمار جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ رپورٹ ہم نے صرف پاکستانی اخبارات سے نہیں اٹھائی، بلکہ اس رپورٹ کو میں نے براہ راست ان سے منگوایا، اور اس رپورٹ میں بھی پاکستان 122ویں نمبر پر کھڑا ہے جو انہوں نے ہمیں بھیجی تھی۔ بہت شکریہ ویئرز، آپ سے ملاقات ہوگی کل، دیکھتے رہیے گا چائے سے۔